السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا تجوید کے ساتھ۔ اب تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید سے اتنی آسانی سے پڑھیں گے کہ کسی عمر کے بھی افراد اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم جیسے ہماری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ جی ہماری عمر زیادہ ہو جائے، جیسے کہ ہماری ماؤں کی عمر زیادہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، تجوید مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہی تجوید کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ دنیاوی تعلیم میں تو یہ کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم لیں، جبکہ قرآن پاک کے بارے میں ہم اپنے پاس جو محلے میں جو بھی ملتا ہے ہم اس سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اتنی جانچ نہیں کرتے کہ آیا یہ ٹھیک پڑھا رہی ہیں یا نہیں، قرآن پاک کو سادہ طریقہ سے پڑھا رہی ہیں یا تجوید سے پڑھا رہی ہیں، اس چیز کی ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی اسی علم کی اللہ نے ہم سے پوچھ کرنی ہے کہ ہم نے یہ علم حاصل کیا کہ نہیں حاصل کیا۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے قرآن پاک کو شروع کریں گے تجوید کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے قاعدہ کو پڑھیں گے۔ جب ہم قاعدے کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جتنے قرآن پاک میں قواعد استعمال ہوئے ہیں وہ سارے قاعدہ میں موجود ہیں۔ پہلے ہم بنیاد یہاں سے حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تو فضیلت کو ہر بندہ جانتا ہے، جیسے کہ ہر مسلمان قرآن پاک کی فضیلت سے تو واقف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو پھر اللہ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ ہمیں اپنے ان بہترین لوگوں میں سے شامل کر لے اور یہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم اس اقرا قاعدہ سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اقرا قاعدہ کو پڑھ لیں گے مکمل طور پر تو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کو تجویدی طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اس قاعدہ اقرا کا انتخاب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ واحد ایسا قاعدہ ہے، اس کے علاوہ بھی قاعدے ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ بہت آسانی سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے قواعد کی طرف پہنچیں گے، کیونکہ کچھ قاعدے ایسے ہیں کہ ایک تختی کے بعد اس میں آہستہ آہستہ زیادہ مشکل تختیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ درجہ بدرجہ نہیں آتی۔ تو اس قاعدہ میں ہر چیز درجہ بدرجہ آئے گی، پڑھنے والے کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اسے چھوٹی عمر کا بچہ، جوان، بوڑھا، ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تختی ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ اکیلے اکیلے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ سبسکرائبرز، آپ اگر ایک کاپی لے لیں، اس پر جیسے میں پڑھاتی ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو اگر لکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس کو پڑھنے کی۔ اب جیسے میں نے لکھوایا ہے کہ تختی نمبر 1، مفردات۔ اس کا سوال بنتا ہے مفردات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے اکیلے اکیلے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے، مطلب خالی حصہ سے کہ اس کو نہ زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ سختی سے پڑھنا ہے، جیسے کہ الف کھینچنا، یعنی کہ کھینچنا بھی نہیں ہے، سختی سے مراد الف، سختی نہیں کرنی، بالکل نرمی سے آرام سے ادا کرنا ہے الف، یہ اس کا مخرج ہے۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حرف با۔ اب حرف با ہے، یہ اس طرح سے ادا ہوتا ہے کہ ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے۔ اندرونی تری سے مراد یہ ہے، ایک تو باہر جہاں ہونٹوں پر ہم لپسٹک لگاتے ہیں وہ بیرونی تری ہے، ایک جیسے اب میں بول رہی ہوں تو میرے ہونٹ اندر سے جہاں سے جڑ رہے ہیں آپس میں اس کو ہونٹوں کی اندرونی تری کہا جاتا ہے۔ با ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ جتنے آسان طریقے سے ہو سکے انشاءاللہ ہم تجوید کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف تا۔ زبان کی نوک۔ زبان کی نوک سے مراد یہ ہے کہ زبان کی جو آگے والی سرا ہے وہ سامنے والے دانتوں کی جڑ،
جو اوپر والے سامنے 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے مراد یہ ہے کہ دانتوں کے اوپر جو تالو والا حصہ شروع ہوتا ہے اس کو دانتوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ زبان کی نوک یعنی کہ زبان کا سرا سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ان کے آگے دیکھیں 1 الف لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اب 1 الف کی مقدار ہم اس طرح سے بھی ناپ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں میری انگلی کی طرف با۔ اب ہم نے انگلی کو نہ تو اتنا آرام سے کھولنا جیسے با کہ یہ بہت لمبا ہو جائے، اور یا نہ ہی ہم نے اتنا جھٹپٹ کھولنا ہے با، ٹھیک ہے۔ ہم نے درمیانی مقدار رکھتے ہوئے اس کو آرام سے کھولنا تاکہ ہماری مقدار پوری ہو، با، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار۔ تا، اس کے بعد تیسرا حرف ہے تھا، یعنی کہ زبان کا سرا سامنے والے جو 2 دانت ہیں اوپر اور نیچے کے، ان کے درمیان میں زبان کا سرا آ جائے، جیسے کہ سامنے والے 2 دانتوں کا جو کنارہ ہے اس سے زبان کی نوک یعنی کہ زبان کا سرا ٹکرائے۔ فا، اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہ آئے۔ اب میں شرعی پردہ کرتی ہوں اس لیے میں سامنے نظر نہیں آ سکتی اور اسکرین پہ آپ کو اس طرح سے بتا نہیں سکتی کہ کس طرح ہم سامنے میں آپ کو کر کے دکھاؤں، تو یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کوشش کریں ہو جائے گا۔ زبان کی نوک مطلب زبان کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو سامنے والے دانتوں کا جو سرا ہے مطلب نیچے والا، ایک تو جڑ ہے نا وہ نہیں، نیچے جو سرا ہوتا ہے شروع جہاں سے دانت ہو رہا ہے نیچے سے وہاں پہ لگا کر تھا یہ ادا ہوتا ہے، زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، سا ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ایسے غلط ہو جائے گا۔ ہم زبان دونوں دانتوں کے درمیان اسی لیے لائیں گے کہ تھا کی سیٹی کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تھا، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حرف جیم۔ حرف جیم کو اب اس طرح سے ادا کیا جائے گا کہ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصہ سے لگے، زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصہ سے لگے۔ یہ آپ جیسے جیسے ادا کریں گی آپ غور کیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان واقعی ہی اسی طرح لگ رہی ہے۔ اب جیم 3 حرفی ہے، یہ دیکھیں جیم یا میم، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، جیم، ٹھیک ہے، یہ میں نے 4 کھول دیا لیکن ایسے جیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے جیسے جیم کہ بہت ہم کھینچیں اور آہستہ آہستہ انگلیوں کو کھولیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے درمیانی مقدار رکھ کر انگلیوں کو کھولنا ہے، جیم۔ اب اس میں یہ خدشہ ہے کہ جیسے ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں ہم تجوید بھی اسی لہجے میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی سختی سے بولتا ہے اس کا لہجہ سخت ہے بولنے میں تو وہ اس کو سختی سے پڑھے گا، حالانکہ ہم نے اتنی سختی سے اس کو نہیں پڑھنا۔ اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر ہم میں ایسے بندے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز ناک میں محسوس ہوتی ہے، تو اگر ہم جیم کو اس طرح پڑھیں گے تو ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے، یہ دیکھیں میں پڑھتی ہوں آپ غور کریں، جیم، اب یہ میں نے ناک میں آواز میں لے کر گئی ہوں، تو یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کی آواز ناک میں جاتی ہے، اس کا لہجہ ناک میں بولنے کا ہے تو وہ اپنا سانس روک کر اپنی ناک کو اوپر سے پکڑ کر پڑھے، جیم، یعنی کہ سانس روک کر پڑھے، ناک میں آواز نہ جائے۔ اگر ناک میں آواز جائے گی تو اس کے بہت سارے حروف خراب ہوں گے، جیم، سین، شین، عین، غین، لام، میم، نون، یہ سارے اس کے حرف خراب ہوں گے۔ یہ دیکھیں 3، 2، 5، 6، 7، 8 حرف خراب ہو جائیں گے صرف ناک میں آواز جانے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا اسی حرف پہ ہم اس کی مشق زیادہ سے زیادہ کریں گے کہ ہم اپنی ناک کو پکڑیں اور سانس روک کر پڑھیں، جیم، تاکہ ناک میں آواز نہ جائے، اور جتنا منہ کھول کر تجوید پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ تجوید اچھی ہوتی چلی جائے گی، جتنا منہ کو دبا کر پڑھیں گے اتنی تجوید خراب ہوتی جائے گی۔ جتنے قاری حضرات ہیں ان کی قرأت کتنی اچھی لگتی ہے، وہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو تجویدی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں قرأت سیکھنی ہے تو سب سے پہلا درجہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی تجوید کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد ہے حرف ہا، یہ حلق کے
ابتدائی حصے سے، حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہیں، حلق کا پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ، ٹھیک ہے، یہ حلق کے آخری حصہ سے ادا ہوگا۔ اب حلق کے درمیانی حصہ سے، درمیانی حصہ سے مراد حلق کا کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری گردن ہے نا، تو اس کے درمیان میں جو ہڈی محسوس ہوتی ہے، اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھیں تو وہ ہمارا حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ اور جو چیز ہماری زبان سے نزدیک، جیسے کہ حلق کے شروع والا حصہ جو ہے وہ درمیانی حصہ سے تھوڑا اوپر ہوگا، وہ شروع والا حصہ ہے، اور جو حصہ سینہ کے نزدیک ہوگا وہ حلق کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے خا۔ اب خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ سے مراد آگے ہم چل کے انشاءاللہ وضاحت سے بتائیں گے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ حلق کے ابتدائی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، لیکن اس کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ پور پڑھنا ہے۔ باقی یہ حرف جتنے ہم نے پڑھے ہیں یہ باریک پڑھے ہیں، یہ جو خا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ پور پڑھنا ہے۔ اور پور پڑھنے میں عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، خا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، اور یہ حلق کے ابتدائی حصہ سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو آپ دیکھیے گا، اگر آپ کو میری تجوید اچھی لگے یا آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ ایسا سکھایا جو آپ نہیں جانتے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر کسی نے مجھ سے ویڈیو کال پہ جیسے واٹس ایپ پہ تجوید پڑھنی ہو تو پھر میں ان کے لیے اپنا نمبر شیئر کر دوں گی، تو وہ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف گرلز کو ویڈیو کال پہ پڑھاؤں گی، واٹس ایپ پہ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔